ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ سورۃ الفرقان یہ سورت مکی صورت ہے، اور مکی صورت جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ وہ صورت ہوتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت ان صورتوں کا کہا جاتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو کل 23 سال کا مبارک عرصہ تھا، اس میں سے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ جو 13 سال مکی زندگی ہے جس میں مکی صورتیں نازل ہوئی، جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے، کل قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھی، باقی صورتیں پھر مدینہ میں جا کے نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ دوسرا جو قرآن پاک کی صورت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو چیز سمجھنی ضروری ہے، قرآن پاک کا نزولی نمبر کیا ہے، اس کا توقیفی نمبر کیا ہے۔ نزولی نمبر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت کب نازل ہوئی، کس نمبر پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک مرتبہ نہیں نازل ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، نہیں، بلکہ پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات، پھر ایسی سورہ مدثر کی، مختلف جگہوں میں سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، تو اس کو نزولی نمبر کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو صورت ہے اس کا نمبر 42 نمبر ہے۔ اس سے پہلے جو صورت نازل ہوئی 41 نمبر کی جو صورت ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے بعد یہ سورہ فرقان نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک میں جو ہم اس کی ترتیب دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے سورت سورہ نور ہے، اس کے بعد سورہ فرقان آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے پہلے سورہ یاسین کے بعد یہ سورہ فرقان نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے 41 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے جو توقیفی نمبر کہتے ہیں، اس اعتبار سے اس کا 25واں نمبر ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا نمبر ہے، تو اس اعتبار سے اس سورت کا 25واں نمبر ہے۔ اس سورت میں کل 77 آیات ہے، 6 رکوع ہے۔ اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین جو اعتراض کیا کرتے تھے اس کے جوابات وہ دیے گئے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک بہت برکت والا ہے۔ برکت کا معنی خیر کثیر کا ہونا، اسی سے لفظ نکلا مبارک، جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مبارک رات ہے۔ کیا مطلب مبارک رات ہے؟ یعنی اس رات میں بہت ساری خیریں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مکہ مدینہ بہت مبارک جگہ ہے، کیا مطلب؟ ادھر اللہ نے بہت ساری خیر کثیر رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں رات بڑی مبارک ہے، کیا مطلب مبارک ہے؟ کہ وہ بڑی خیروں والی رات ہے۔ اسی طرح ہم جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، کیا مطلب؟ یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم اس اولاد سے، اس بیٹے سے، اس بیٹی سے بہت ساری خیریں دیکھو، تمہیں مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یعنی خیر کثیر کا ہونا، تو تبارک اللہ کے بارے میں بہت ہی برکت والا ہے، اور ظاہری بات ہے اللہ سے زیادہ برکت والا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تو مرکز ہے ساری خیروں کا، ساری خیریں نکلتے ہی اللہ رب العزت کی جناب سے ہے۔ تو فرمایا تبارک الذی، بہت ہی برکت والا ہے وہ ذات، الذی وہ ذات، نزلہ جس نے تدریجاً نازل کیا۔ ایک ہے لفظ انزلہ، ایسے قرآن پاک کی مختلف جگہوں پہ آتا ہے انزل من السماء ماء، اللہ نے بارش کو نازل کیا، تو انزلہ کا مطلب ایک مرتبہ میں نازل کرنا، جبکہ نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدریجاً نازل کرنا، آہستہ آہستہ نازل کرنا، تھوڑا ابھی نازل کیا، تھوڑا کچھ دیر بعد نازل کیا، تھوڑا کچھ دیر بعد نازل کیا۔ تو قرآن پاک چونکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس لیے فرمایا نزلہ، نازل فرمایا الفرقان، فرقان کو۔ تو یہ قرآن پاک کا نام فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ قرآن کا نام فرقان کیوں ہے؟ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا، چونکہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، حرام اور حلال میں فرق کرنے والا ہے، جائز ناجائز میں فرق کرنے والا ہے،
سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے، یہ بتانے والا ہے کون حق پر ہے، کون باطل پر، کون جو ہے وہ غلط ہے۔ ہماری جتنی بھی لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے، بھائی بہنوں میں لڑائیاں جھگڑے، رشتہ داروں میں لڑائیاں جھگڑے، تو یہ کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ اگر قرآن کے مطابق ہم اپنے فیصلوں کو لے آئے تو پھر کوئی جو ہے وہ کوئی خرابی رہے ہی نہ۔ یہ قرآن بتا دے، قرآن پاس کوئی بھی آپس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات آ جائے، نزاع والی صورت آ جائے، تو ہم قرآن کو دیکھیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ حق پہ ہے یا یہ حق پہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب دونوں قرآن کو ماننے والے ہوں گے، دل سے ماننے والے ہوں گے کہ ہم قرآن پاک کے ہر حکم پہ عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ایک تو غلط ہوگا نا، یا یہ غلط ہوگا یا یہ غلط ہوگا، تو جو غلط ہوگا وہ معافی مانگ لے گا، تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سارے مسئلوں کا حل وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا۔ تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، رکونا تاکہ ہو یہ قرآن یا ہو وہ بندہ، للعالمین تمام جہانوں والوں کے لیے، نذیرا ڈرانے والا۔ اب عالمین کا لفظ اللہ رب العزت کے ماں سوا سب پر بولا جاتا ہے، اس میں ساری مخلوقات آ گئی، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جو ہے وہ فرشتے ہو، انسان ہو، لیکن چونکہ مکلف جو مخلوق ہے وہ انسان اور جنات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ڈرانا ظاہری بات ہے، انبیاء کرام کس کو ڈرانے کے لیے آئے؟ انسانوں کو اور جنات کو۔ تو اس لیے عالمین سے ادھر مراد انسان اور جنات ہے، نذیرہ ڈرانے کے لیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اور قرآن پاک کو یعنی اپنی کتابوں کو بھیجا بندوں کی طرف، تاکہ کیا کرے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، یعنی قرآن کے اور انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد بتایا۔ مقصد کیا ہے؟ ڈرانا۔ قرآن پاک کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے اس کا مقصد سمجھ لیا، جو ہم نے اس کو معمول میں لیا کہ قرآن پاک کو قسم کھانے کے رکھ دیا، کوئی ایسی بات معاملہ حل نہ رہو، قرآن کی قسم، اور ایسے ہی ہم نے قرآن پاک کو خاص کر لیا تعویذات کے ساتھ، دم درود کے ساتھ، ایسے ہی ہم نے قرآن کو خاص کر دیا ایصال ثواب کے ساتھ، چالیسویں کے ساتھ، جمعراتوں کے ساتھ۔ یہ تو قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو سمجھے، اس سے جو ہے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے تاکہ لوگوں میں شوق ابھارا جائے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جو تم ناظرہ قرآن پڑھو گے تو ایک ایک لفظ پہ اللہ تمہیں 10 نیکیاں دے گا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، اور میم الگ لفظ ہے۔ تو الف لام میم کا ایک پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایسے یہ تو ناظرے کا ثواب ہے۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ جب سمجھو گے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو گے، تو ایک آیت کے سمجھنے سے 100 رکعت نفل سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے ایک آیت کو سمجھا، یہ 5-7 منٹ میں اللہ رب العزت نے ہمیں 100 رکعت نفل کا سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک جس مقصد کے لیے ہماری طرف بھیجا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا سننا قبول فرما، کوئی کمی کوتاہی رہ کہ اپنے فضل سے معاف فرما، پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقربا، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، کبھی اپنے دربار سے مردود نہ فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔